8ویں صدی عیسوی کا آغاز تھا۔ دنیا میں کسی کو جرأت نہیں تھی کہ کسی مسلمان عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے، ان ملکوں میں بھی جہاں مسلمان اقلیت میں تھے۔ لیکن ایک واقعہ ہو گیا جس نے بعد ازاں ہندوستان کا دروازہ کھول دیا مسلمانوں کے لیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا سمندر سے، دیبل یعنی کراچی کے نزدیک سے۔ اس زمانے میں یہاں حکومت تھی اس علاقے میں راجہ داہر، جس کا تعلق بدھ مت سے تھا، وہ حکومت کرتا تھا۔ راجہ داہر کے علاقے میں ہی بعض قزاقوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور ایک مسلمان لڑکی کی عزت لوٹ لی۔ اس نے وہاں سے دہائی دی حجاج بن یوسف، جو حکمران تھا عراق وغیرہ کے علاقے کا، کہ تمہارے ہوتے ہوئے ایک مسلمان لڑکی کی عزت لٹ گئی ہے۔ خبر کشاں پہنچی تو اس نے اپنے بھتیجے 14-15 سال کے محمد بن قاسم کو فوج دے کر بھیجا کہ اس کا بدلہ لو، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے، میں راجہ داہر سے کہنے کی کہ ان قزاقوں کو پکڑو۔ اس نے کہا ہے کہ وہ میرے اختیار میں نہیں آتے، وہ اختیار میں نہیں آتے تو یہ کائنات جو ہے اللہ کی ہے اور مسلمان اللہ کے نمائندے ہیں، لہٰذا یہ کائنات اللہ کے نمائندوں کے ہاتھ میں آتی ہے، لہٰذا اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ محمد بن قاسم وہاں سے چلتا ہے اور ادھر آ کے پڑاؤ ڈالتا ہے اور پھر راجہ داہر پہ حملہ کرتا ہے۔ روایت یہ ہے کہ راجہ داہر سے وہاں کی رعایا بھی تنگ تھی، ان میں سے بہت سے لوگوں نے محمد بن قاسم کا ساتھ دیا اور اطلاع دی کہ کن کن مقامات پر راجہ داہر کی پوزیشن کمزور ہے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں یہ فتح کر لیا اور پھر ایک راستہ کھل گیا مسلمانوں کے لیے فتوحات کا۔ یہ 712 وہ سن ہے جب مسلمانوں کے لیے فتوحات کا دروازہ کھلا، اور اس کا سہرا نوجوان محمد بن قاسم کے سر ہے۔ انہیں دیوبند میں مسجد بھی بنائی، انہیں حکومت کی، غیر مسلموں کو اتنا اچھا سلوک دیا کہ جب محمد بن قاسم یہاں سے گیا تو یہاں کے غیر مسلموں نے اس کے بت بھی بنائے، اس کی پوجا بھی کی اور اس کو ہمیشہ کے لیے یاد بھی رکھا۔ یہ پہلا واقعہ تھا جو تعلق ہندوستان سے باضابطہ طور پہ پیدا ہوا، اور پھر اس کے 300 سال بعد 1017 میں سلطان محمود غزنوی کی آمد ہوتی ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن جو راستہ کھولا وہ اسی نوجوان محمد بن قاسم، اس نے ہمیں یہ سبق دیا کہ عورت کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے لیے بدلہ ضرور لیا جائے۔ آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم دنیا میں کئی ارب مسلمان ہیں، لیکن کیا ہماری اتنی دھاک ہے کہ ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور یہ سوچتے ہوئے ہمارا خیال بار بار محمد بن قاسم کی طرف جاتا ہے۔ خدا اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔